آج کا موضوع ہے قربانی کی کہانی، یعنی ایثار کا ایک عہد۔ یہ ایک ایسی داستان ہے ایمان کی، اطاعت کی اور ایک ایسی بے مثال قربانی کی جو صدیوں سے انسانوں کو متاثر کرتی آ رہی ہے۔ ہر سال عید الاضحیٰ پر ہم قربانی کی رسم دیکھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس قدیم روایت کے پیچھے ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی وہ کون سی کہانی چھپی ہے؟ آئیے آج مل کر اس کی گہرائی تک پہنچتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عید کے دل کی، یعنی قربانی کی، اس سالانہ روایت کو سمجھنے کی۔ اب چلتے ہیں کہانی کے مرکزی نقطے کی طرف، ایک باپ کی ناقابل تصور آزمائش۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برسوں کی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ صرف ایک بیٹا نہیں تھا، بلکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے دل کا چین تھے، اور یہی گہری محبت تھی جس نے آنے والی آزمائش کو اور بھی زیادہ مشکل بنا دیا۔ اور پھر ایک رات انہیں خواب میں اللہ کی طرف سے ایک حکم ملتا ہے، ایک ایسا حکم جس کا تصور بھی محال ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ سوچئے ذرا، ایک باپ کے لیے اس سے بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے ہی لخت جگر کو قربان کرنے کا حکم۔ اچھا، تو یہ آزمائش صرف باپ کی نہیں تھی۔ اب کہانی کا رخ مڑتا ہے بیٹے کے گہرے ایمان کی طرف، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضامندی کی طرف۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ بھاری دل کے ساتھ اپنے بیٹے کو بتایا تو ذرا سوچئے جواب کیا آیا۔ حضرت اسماعیل نے بغیر ایک لمحہ ہچکچائے اپنے والد کو کہا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے پورا کیجیے۔ یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ باپ اور بیٹے دونوں کے اللہ پر کامل یقین کی ایک ایسی مثال تھی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ دراصل حضرت اسماعیل کا یہ جواب، ان کی یہ فوری رضامندی اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کا ایمان اپنے والد کے ایمان سے کم نہیں تھا۔ یہ کہانی کسی ایک فرد کی نہیں، بلکہ باپ اور بیٹے دونوں کی اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی کہانی ہے۔ تو اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے عروج پر، قربانی کا وہ لمحہ۔ یہ وہ سفر تھا جہاں آزمائش بھی تھی اور پھر خدائی مداخلت بھی۔ جب باپ بیٹا مینا کی طرف چلے تو راستے میں شیطان نے انہیں بہکانے کی بہت کوشش کی، 3 بار روکا، لیکن حضرت ابراہیم ہر بار ثابت قدم رہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹا دیا۔ بالکل اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا۔ حکم ہوا کہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی، اور حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا گیا۔ اور اس ایک واقعے نے ایک ایسی لازوال میراث چھوڑی جو ایک عمل سے بڑھ کر ایک عالمی روایت بن گئی۔ جی ہاں، آج ہم عید الاضحیٰ پر جو قربانی کرتے ہیں وہ دراصل اسی عظیم واقعے کی یاد ہے۔ یہ صرف ایک جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ یہ اللہ سے اپنی عقیدت، اس کی اطاعت اور اس کی رضا کے سامنے سر جھکانے کی ایک علامت ہے۔ اور ہاں، یہ کہانی اکیلی نہیں ہے، یہ دراصل ایمان کی آزمائشوں کے ایک پورے سلسلے کا حصہ ہے۔ اسی میں حضرت ہاجرہ کی آزمائش، صفا اور مروہ کے درمیان ان کا دوڑنا، اور پھر زمزم کے کنویں کا معجزاتی طور پر پھوٹنا، یہ سب واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس پوری کہانی سے، اس عظیم عہد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کے منصوبے پر مکمل ایمان رکھا جائے، اس کی مرضی کے آگے غیر مشروط طور پر سر جھکایا جائے، اور اس کی حکمت اور رحمت پر بھروسہ کیا جائے، چاہے ہمیں وہ بات سمجھ آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو۔ اپنی خواہشات سے بڑھ کر اس کی رضا کو اہمیت دینا، یہی اس کا اصل پیغام ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں۔ ذرا سوچئے گا کہ مکمل بھروسہ رکھنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ جب زندگی ہماری آزمائش لیتی ہے، اس وقت اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا کیسا ہوتا ہے؟